اس بات کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ حق گوئی کرنے والے، سچ کو پسند کرنے والے ہی اس دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں، اور دونوں جہانوں میں ہی وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو حق گوئی کرتے تھے، یعنی کہ حق گوئی جن کا پیشہ تھا، جو سچ بولنا پسند کرتے تھے۔ اگر اس دنیا میں حق گو کو کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے تو خدا تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا اجر رکھا ہے اپنے پاس، یعنی کہ اس کا بہت بڑا اجر، اپنا منافع رکھا ہوا اپنے پاس۔ ایک وقت کا ایک حاکم تھا جو بہت بڑی اپنی رعایا پہ حکومت کرتا تھا اور بہت ہی عروج تھا اس پہ، اور وہ ہمیشہ اپنی مخالف بات سننا پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ جو میں ہوں بس میں ہوں، اگر جو میں نے بات کہہ دی وہ ٹھیک ہی ہے، یعنی کہ جو میں کچھ غلط نہیں بیان کر سکتا۔ تو ایک سچا انسان، ایماندار انسان ایک دفعہ اس کی دربار میں آیا اور اس سے کچھ پوچھا جانا تھا، تو اس نے سچ سچ بتایا، جس میں بادشاہ کی ڈائریکٹلی ہی مخالفت تھی، یعنی کہ اس نے سچی بات بتا دی، جو تھا اس نے سچا بیان کر دیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، یعنی پھر بتاؤ۔ اس نے پھر وہ بتایا، دوسری بار بھی وہی بتایا، تیسری بار پھر پوچھا گیا، وہی بتایا۔ بادشاہ کہنے لگا آپ کو ڈر نہیں لگتا مجھ سے کہ میں ایک وقت کا حاکم ہوں، بادشاہ ہوں، اور آپ میرے سامنے کھڑے ہو کے میرے ہی خلاف بول رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو کون بچائے گا ادھر؟ وہ شخص بولنے لگا کہ میں جس کی خاطر حق بات کر رہا ہوں وہی بچائے گا، وہی ہے جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر وہی آپ کو بچائے گا۔ تو درباریوں کو آرڈر کیا، سپاہیوں کو، کہ اس کو پکڑو اور جیل میں ڈال دو۔ وہ جیل میں چلا گیا۔ اب وہ ایک سچا اور ایماندار انسان تھا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا اچھا انسان تھا، کیونکہ سچائی اس کا دامن تھی، سچائی کا اس نے دامن پکڑا ہوا تھا، سچائی کو اپنا شیوا بنایا ہوا تھا، کبھی کسی سے ناانصافی نہیں کی تھی، یعنی کہ ایک سچا اور ایماندار انسان تھا۔ تو لوگ اس سے ملنے جاتے، جب لوگ اس سے ملتے تو وہ بڑے ہی احسن طریقے سے ان کو ملتا، کہتا کہ اللہ کا شکر ہے، مالک کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جدھر بھی رکھے میں بہت خوش ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لہٰذا یہ باتیں آہستہ آہستہ حاکم کے پاس پہنچی کہ وہ بندہ تو جیل میں بھی بڑا خوش ہے، آپ نے اسے جیل میں ڈال دیا، وہ بڑا خوش ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے، یہ بھی دن ختم ہو جائیں گے۔ تو بادشاہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو کبھی بھی قید سے رہائی نہیں مل سکتی، وہ یہ نہ خیال کرے کہ یہ دن ختم ہو جائیں گے، قید کے دن ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ پیغام جب لوگوں نے اس تک پہنچایا کہ بادشاہ کہتا ہے کہ آپ کے کبھی بھی دن ختم نہیں ہو سکتے جیسی آپ باتیں کرتے ہو، تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے بولا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں نے باہر بھی رہنا ہے، ادھر بھی رہ رہا ہوں، اگر میں سزاؤں کاٹتا کاٹتا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اس کا بڑا ہی احسن، بڑا ہی ایک اچھا انعام ملے گا مجھے، مالک کائنات کی بارگاہ سے میں نوازا جاؤں گا۔ تو یہ بات جب بادشاہ کے پاس پہنچی، یعنی کہ حاکم کے پاس پہنچی، تو اس نے کہا کہ اس کی زبان کھینچ دو، یہ ایسی بات کر رہا ہے۔ تو سپاہی جب اس کے پاس پہنچے کہتا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ زبان چلی بھی جائے گی تو میں غیبت سے بچوں گا، چغلی سے بچوں گا، اس میں بھی میرا فائدہ ہے۔ لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو یہ بات بچائی، حاکم کو یہ بات بچائی، وہ تو یہ بات کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کی اس بے خوفی کی وجہ سے، اس کا اتنا مالک پہ ٹرسٹ کی وجہ سے بادشاہ نے اسے رہائی دے دی، اسے کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، یعنی کہ اس کو اپنی سچائی کی بنا پہ، اپنی یعنی کہ ایک حکمت عملی کی بنا پہ، سچا انسان کے ہونے کی وجہ سے اسے رہائی مل گئی۔ لہٰذا ہمارا بھی آج کے دور میں دیکھ لیجئے گا کہ کوئی بندہ، اکثر تو ہم 50% تو ویسے ہی جھوٹ بولتے ہیں،
حتیٰ کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے، یہ بھی خدا نے فرما دیا، پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمیں تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے تو ہم اپنی بات چینج کر جاتے ہیں، اور یہ بات بہت بری ہے۔ اگر ہم ادھر سے نکل گئے تو اس جہاں میں نکلنے کا کوئی سین نہیں۔